السلام علیکم ایوریون، آپ سب کا آپ کے اپنے چینل اسمائلی ورلڈ میں سواگت ہے۔ تو میں آج بہت دنوں کے بعد بلاگنگ کر رہی ہوں، 3-4 دن کا تھوڑا بہت بلاگ میں نے لیا تھا تو میں اس کو ڈال رہی ہوں۔ میں نے سوچا کب تک یہ کلپس وغیرہ اکٹھے کر کے رکھوں گی، کیونکہ ابھی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے دوستوں، اور بالکل بھی موقع نہیں مل پا رہا ہے بالکل بھی۔ اور جیسے ہی رمضان کا آخری وقت نزدیک آتا ہے تو پتہ نہیں شریر جیسے ساتھ چھوڑتا جاتا ہے، انرجی ختم ہوتی جاتی ہے، اور ایک یہی وقت ہے تب ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو میں آج آپ کو کچھ دعائیں بتانے والی ہوں جو میں پڑھتی ہوں۔ ویسے میں اتنی زیادہ جانکار نہیں ہوں، پر موبائل سے کتابوں سے تھوڑا بہت جو بھی میں سیکھتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا پڑھتی ہوں۔ تو ابھی یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور ہمارے پیارے نبی صاحب نے ہمیں کچھ طاق راتیں بتائی ہے۔ تو ویسے تو یہ پوری کی پوری جو 10 روزے ہیں انہی میں ہمیں جو دعا پڑھنی چاہیے وہ ہے اللہم اعذرنی من النار۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کی دعا ہے۔ اللہم اعذرنی من النار، اے اللہ مجھے بچا، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ماہ رمضان کے آخر کے 10 دن یعنی 21 سے 30 رمضان تک اس دعا کو ہر وقت پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت۔ اس کے علاوہ میں اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو میں پڑھتی ہوں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ربی انزلنی منزلم مبارکن وانت خیر المنزلین، یہ میں ہر فرض نماز کے بعد پڑھتی ہوں۔ ایکچولی نفل نماز کے بعد بھی میں پڑھتی ہوں ربی انزلنی منزلم مبارکن وانت خیر المنزلین۔ ایک اور ہے اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور ویسے ہی بہت ساری ہے، میں نے کہا آپ کو، جیسے ایک ہے نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ ایک اور ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ربی انی لیما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس بھلائی کی محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل کرے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے نوکری دے دے، مجھے گھر دے دے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، کیا چیز ہے جو ہماری بھلائی میں آگے ہمارے کام آئے گی۔ تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے ربی انی لیما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس بھلائی کی محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ کی توفیق سے ہے بے شک۔ تو یہ کچھ دعائیں ہیں دوستو، یہ 5-6-7 دعائیں ہوں گی جو میں پڑھتی ہوں، اور یہ میں نے موبائل سے سیکھی ہے، اور یہ میں نے سوچا کہ میں نے آگے تک پہنچاؤں ثواب کی نیت سے، تاکہ آپ سب بھی پڑھ سکیں۔ اور اگر کوئی ایسی دعا ہے جو رمضان کے مہینے میں ہمیں پڑھنی چاہیے تو پلیز آپ مجھے ضرور بتائیں، اور میں اپنی دعا کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طریقے سے دعا کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہوں۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو شفیق ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ناشکرے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بے شک،
تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اچانک آنے والی مصیبت، پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں اور جو بلائیں آتی ہے ان کو ہم سے دور عطا فرما اور ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت دے۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول عطا فرما۔ اور اللہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ انہیں قبر کے عذاب سے بچا، انہیں جنت نصیب کر یا رب۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو صبر، شکر اور سکون عطا کر۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ، اگلے پچھلے، نئے پرانے سارے گناہ معاف کر دے۔ ہماری توبہ کو قبول عطا فرما۔ ہم تیری آزمائش و سزا کے قابل نہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول عطا فرما۔ ہماری روزہ نماز، عبادت اور دعا کو قبول عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے بڑے بزرگوں کی مغفرت فرما۔ ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرما۔ ان کو قبر کے عذاب سے و جہنم کی آگ سے بچا۔ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر۔ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم سب کو قبر کے عذاب سے و جہنم کی آگ سے بچا۔ ہم سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو موت کی سختی سے بچا۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے پیارے نبی صاحب کی تمام امت پر رحم و رحمت کی بارش عطا فرما۔ سب کے گناہ معاف کر دے، سب کو بخش دے، سب کے گھر میں خیر و برکت کی بارش عطا فرما۔ سب کی ہر جائز دعا کو قبول عطا فرما۔ سب کو ہر بیماری سے بچا اور جو بیمار ہے ان کو بیماری سے شفا عطا فرما۔ جو ہم سے حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، عیب رکھتے ہیں، غیبت رکھتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کو ہدایت عطا کر۔ اے اللہ، رمضان شریف کے اس پاک مہینے کے صدقے میں ہماری تمام جائز اور حق دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، سب کا بھلا کر اور سب کے بھلے میں ہمارا بھی بھلا کر۔ اور اس کے بعد دوستوں میں درود شریف پڑھتی ہوں اور یہیں پر میری دعا کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنے گھر پریوار کے لیے، چاہے کیا مطلب مانگنی ہی چاہیے، خود کے لیے، گھر پریوار کے لیے، اور جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو اگر آپ کو میری دعا اچھی لگی ہو، میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز 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 میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور اگر میں کہیں پر غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے، مجھے بتائیے کہ میں نے کیا غلط کہا ہے۔ اور اگر آپ کو مجھ سے کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہو، میری دعا سے آپ کو کچھ پتہ چلا ہو، اگر آپ کچھ بہتر جانتے ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔